مملکت خداداد کا سلطان اور اس کی رعایا اس سلطان کے صف اعضاء پہ استقبال کے لیے تیار ہے۔ یہ میری قوم کی اہل بیت سے محبت کی دلیل ہے کہ لوگ اتنا خوشیوں کے دنوں کا انتظار نہیں کرتے جتنا یہ قوم رونے کے دنوں کا انتظار کرتے۔ فطرت انسانی ہے کہ انسان غم سے گھبراتا ہے اور خوشی کا انتظار کرتا ہے۔ یہ معجزہ ہے ذکر حسین بن علی کا کہ یہاں لوگ رونے کے لیے منتظر ہیں، ورنہ انسان کبھی بھی کسی غم کے لیے اتنا متلاشی نہیں ہوتا، کبھی کسی غم کے لیے اتنا بے چین نہیں ہوتا۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ غم میرے قریب نہ آئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کب، کیونکہ جب 10 محرم صف اعضاء لپیٹی جاتی ہے تو اس لمحے عزادار کے چہرے پہ بے چینی دیکھنا، وہ کتنا بیتاب ہوتا ہے کہ کتنے اچھے دن تھے کہ حسین ابن علی کو روتا رہا، پورا دن رات حسین کا ذکر میں گزرا، پتہ نہیں اگلے سال میں زندہ رہو گا یا نہیں۔ یہ ہے حسین کی محبت، یہ ہے وہ فطرت انسانی پہ غالب آنے والی بات جو حسین اپنے نوکروں کی اولاد شریف فرما ہے ایام عزا میں 2 طرح کی چیزیں ساتھ ہیں، ایک وہ جو محبت کرتے ہیں اور ایک ہلکا احباب وہ ہے جو ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مجلس میں جہاں محبت کا طریقہ سمجھاؤں، وہاں پر جو ایام عزا میں اعتراض ہوتے ہیں تو میں قوم کے بچوں کو جلدی ان اعتراضات کے جواب دیتا ہوں تاکہ انہیں سوشل میڈیا پہ، ایک دور ہوتا تھا ہمارے ملک پاکستان میں یہ بچے گلی محلے میں جواب دیتے تھے، تو ہمارے مناظرین اپنے بچوں کو تیار کرتے تھے کہ بیٹا اگر تمہیں مجلس کے دوران یا اسکول میں یا اپنے کھیل کے میدان میں اگر کوئی دوست تم پہ پوچھے تو تم یہ جواب دے دو۔ آج کا دور اس دور سے زیادہ حساس ہے کیونکہ آج کا بچہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اعتراض کرنے والے کے لفظ نظر آ رہے ہیں، چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ جو آنکھوں کا شرم اور حیا ہوتا تھا، وہ جو آنکھوں کی دید ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ کیا کہ نظر کا شرم اور حیا، کیا کہ سامنے والا جو اعتراض کر رہا ہے وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا لیکن وہ لکھ رہا ہے۔ تو پھر ہماری قوم کا بچہ جو اپنے ہاتھ میں دنیا اٹھا کے پھر رہا ہے، یہ اس کی جیب میں ایک سیل فون نہیں ہے، ایک کائنات ہے جو اس کی ہتھیلی پہ، وہ اس کو اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے۔ اب اس کا دل کرتا ہے کہ جو سوال مجھ پہ کیا گیا ہے فوراً میں اس کا جواب دوں۔ سب سے پہلے یہ چیز میری قوم کے بچوں سے ہمیشہ پوچھی جاتی ہے کہ بھائی یہ محرم کا چاند، جو ہی ہمارے بچے محرم کا چاند آئے گا وہ سٹیٹس لگائیں گے، وہ پوسٹ لگائیں گے، محرم، انتظار محرم آ گیا، تو ساتھ ہی غیر شیعہ ان سے پوچھیں گے بھائی یہ سب کچھ جو کرتے ہو، یہ علم نکالتے ہو، یہ کالے کپڑے پہنتے ہو، یہ زنجیر چلاتے ہو، یہ ماتم کرتے ہو، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو میں 90% ان بچوں کو جانتا ہوں جو مجالس میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ آپ ہمیں بتائیں جو ہم کرتے ہیں کیا وہ قرآن میں لکھا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہر چیز کو قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا تعلق کیونکہ میدان مناظرہ کے ساتھ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ حزب مخالف کو مخالف کے لیے میدان خالی نہ چھوڑا جائے۔ لیکن میری سمجھ میں آج تک بھائی جان یہ نہیں آیا کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے کیا وہ سارا ہی مسلمان کرتے ہیں؟ مجھے آج تک ایسا مسلمان نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہ بولو لیکن میں وہ مسلمان ہوں جس نے زندگی میں کبھی نہیں بولا۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور میں وہ مسلمان ہوں جس نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اچھا جو حکم قرآن میں واضح لکھے ہیں اس میں مسلمان عمل نہیں کرتے۔
اور وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا حکم واضح طور پہ نہیں لکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا پھر میں اس کو آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. جو نظر آ رہا ہے اس پہ عمل نہیں, جو نہیں نظر آ رہا اس پہ اعتراض. یہ فطرت ہے مسلمان کی. یہ نظر آنے والے کو مانتے نہیں, نہ نظر آنے والے پہ انتظار. جو سامنے نظر آئے اس پہ عمل نہیں. سامنے نظر آ رہا کہ الصلاۃ عمل نہیں, سامنے نظر آ رہا تو زکات عمل نہیں, قرآن کہتا جھوٹ نہ بولو عمل نہیں, قرآن کہتا غیبت نہ کرو عمل نہیں, قرآن کہتا حرام مال نہ کھاؤ عمل نہیں, قرآن کہتا پردہ کرو عمل نہیں. جو قرآن واضح حکم کر رہا ہے اس پہ عمل. اچھا جو نظر آ رہا ہے اسے مانتے نہیں, جو نہیں نظر آ رہا اس پہ اعتراض کرتے ہیں. غدیر میں جو نظر آ رہا تھا اور جو غیبت کے پردے میں ہے اس پہ اعتراض. تو یہ فطرت مسلمان ہے. اب اس میں قرآن میں لکھا ہے, قرآن کا حکم, قرآن بے شک ایک واضح جامع کتاب ہے جس میں اللہ نے پہلے سے لے کے آخر تک تمام چیزوں کو اس کتاب کے اندر بند کر دیا. لیکن قرآن جو ہے وہ صرف, اور یہ ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا بادشاہ تفصیلات میں نہیں جاتا, ہاں اور نہ کرتا. کیا کہتے ہیں. پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ تفصیلات میں پوری فائل نہیں کھولتا, وہ صرف یس اور نو کرتا. اس کے نیچے ایک پورا ادارہ ہوتا ہے, ایک پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے جو ان احکامات کی تفصیلات کرتا ہے کہ اچھا یہ. اب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ ماتم کہاں ہے, علم کہاں لکھا ہے, زنجیر کہاں لکھا ہے. مجھے بتاؤ فجر کی نماز کی رکعتیں 2 ہیں, کہاں لکھی ہے؟ ظہر کی 4 ہیں, کہاں لکھی ہے؟ مغرب کی 3 ہیں, یہ 3 رکعتیں کہاں لکھی ہے؟ قیام میں یہ سورت پڑھنی ہے, کہاں لکھا ہے؟ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنی ہے, کہاں لکھا ہے؟ کعبے کے چکر 7 لگانے کہاں لکھا ہے؟ قربانی منع میں جا کے کرنی ہے, کہاں لکھا ہے؟ صفا اور مروہ پہ اتنے چکروں سے دوڑنا کہاں لکھا ہے؟ احرام کی چادریں 2 ہونی چاہیے, کہاں لکھا ہے؟ بلکہ یہاں تو میں جملہ خوبصورتی کے لیے کہنے لگا ہوں, یہ خطابت کا حسن پیدا کرنے کے لیے. جو بندے پوچھتے ہیں کالا کپڑا پہننا کہاں لکھا ہے, میں کہتا ہوں وہاں جہاں احرام کی سفید چادر لکھی ہے اس سے احرام کی چادر سفید ہے, کہاں لکھا ہے؟ کس آیت میں لکھا ہے کہ احرام کے دوران آپ نے چادر سفید پہنی؟ یہ تو قرآن میں. اب نماز ہے نا, نماز کا اتنا بڑا شریعت میں باب ہے. قبلہ تشریف فرما رہے واجبات کیا ہے, نماز کے واجب رکن کون سے ہیں, آپ نے کہاں پڑھنی ہے کہاں نہیں پڑھنی, غصبی جگہ پہ کیا حکم ہے, مسافر کے لیے نماز کیسی ہونی چاہیے, ڈوبتے بندے کی نماز کیسی ہونی چاہیے, ایک بندہ اندھا ہے اسے قبلہ کا تعین کیسے کرے گا, ایک گنگا ہے تو وہ اپنی نماز کو کیسے قائم کرے گا. یہ اتنی تفصیلات جو کتابوں میں علماء نے لکھی اور پوری کتابوں کے باب باندھ دیے. قرآن میں صرف آیا ہے آقیم الصلاۃ. خدا نے کہا نماز پڑھو, نماز قائم کرو. یہ جو اتنی تفصیل لکھی یہ مولویوں نے کہاں سے لکھی؟ قرآن نے کہا تو زکات دو, بھیڑوں پہ اتنی, بکریوں پہ اتنی, اونٹوں پہ اتنی, سونے پہ اتنی, چاندی پہ اتنی, کس کو دینی کس کو نہیں دینی, یہ تمام باب کہاں سے لیے؟ بسم اللہ. قرآن نے کہا روزہ رکھو, کتنے فرسخ پہ جا کے قصر ہے, کہاں رکھنا ہے, سحری کہاں پہ ہو تو افطار کہاں پہ کرنا ہے, وقت کا تعین کیسے ہونا ہے, سفر کر رہے ہو تو پھر مسافر کے احکامات کیا ہیں, بیمار کے لیے روزے کا حکم کیا ہے. یہ جتنے روزے کا پورا باب مانگا یہ قرآن میں کہا تھا. قرآن نے صرف حکم دیا نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, بس. خدا حکم دیتا ہے. اب جب ہم نے علماء کا رخ کیا کہ اتنی بڑی تفصیل, کتاب الصلاۃ علیحدہ, کتاب الصوم علیحدہ, کتاب الحج علیحدہ, یہ اتنے بڑے باب آپ نے لیے کہاں سے لیے؟ وہ کہتے دیکھیں اللہ حکم کرتا ہے, نبی تفصیل بتاتا ہے. اچھا اگر نبی نے تفصیل بتائی تو کہ یہ ساری چیزیں نبی نے کی تھی, تو نبی کی زندگی کا جو مختصر سا دور تھا مدینے کا, مدنی زندگی کا, مکہ میں تو یہ احکامات تھے نہیں. کیونکہ مدنی زندگی میں یہ پورا اسلام ہے, یہ ساری چیزیں نبی نے کی. وہ کہتے ہیں نہیں, نبی کی زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک قول رسول, ایک فعل رسول.
ایک کام وہ ہوتا ہے جو نبی کر کے دکھاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو نبی زبان سے کہہ دیتا ہے. تو لہٰذا ہم نے زبان سے کہا ہوا اور نبی کا کیا ہوا ان کو اکٹھا کیا تو یہ بات بنے. اس کا مطلب مسلمان اس بات پہ آ گئے ہیں. اللہ صرف ایک حکم اشارہ دیتا ہے، نبی تفصیل بتاتا ہے. اللہ صرف حکم کرتا ہے نماز پڑھو، کیسے، کب، کہاں، کس طرح، یہ ساری چیزیں رسول سے سیکھنی. اللہ صرف کہتا ہے روزہ رکھو، کب، کیسے، کہاں، رسول سے سیکھنا. اللہ کہتا ہے زکات دو، کتنی، کہاں، کب، کیسے، رسول سے سیکھنی ہے. تو یہ ساری چیزیں رسول سکھاتا ہے. تو پھر آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ محرم عزاداری کیا ہے. خدا صرف کہتا ہے کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. خدا صرف کہتا ہے قربا سے محبت کرو. حکم خدا دیتا ہے، کبھی کاندھوں پہ محمد بٹھاتا ہے، کبھی سینے پہ محمد بٹھاتا ہے، کبھی حسین و منی محمد کہتا ہے. حسین سے محبت اور عزاداری کی جتنی تفصیلات ہیں یہ ساری کی ساری سیرت رسول میں موجود ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ظاہر اور ایک چیز ہوتی ہے باطن. میں بڑی آسان 2 × 2 = 4 کے حساب سے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. آپ کسی شخص کو پہلی دفعہ ملے ہو اور اس کے بعد آپ کسی کو اس کا نقشہ بتائیں تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں ہاں بھائی میں اس کو ملا تھا. اگر تو نے اس کو پہچاننا ہے، بالوں کی رنگت ایسی ہوگی، آنکھیں ایسی ہوگی، چہرے کی رنگت یہ ہوگی. اب یہ تو وہ ظاہر تھا جو نظر آ رہا. جو چیزیں انسان کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بدن کے اندر. کائنات کے تمام عناصر جو ہیں وہ انسان کے جسم میں پوشیدہ ہیں. کاپر انسان کے اندر ہے، فولاد انسان کے اندر ہے، لوہا انسان کے اندر ہے، سونا انسان کے اندر ہے، چاندی انسان کے اندر ہے، شکر انسان کے اندر ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں. اگر یہ ساری چیزیں اندر ہیں تو آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میرے اندر جو اللہ نے شوگر رکھی ہے اس کی رنگت ایسی ہے، کاپر میرے اندر اتنی مقدار ہے. جب بھی بتایا جاتا ہے ظاہر بتایا جاتا ہے. تو ہم نے پوچھا کہ جو تمہارے اندر ہے یہ کون؟ وہ کہتا ہے یہ عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ایک پیتھالوجسٹ جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک ڈاکٹر کی آنکھ بتا سکتی ہے کہ انسان کے بدن کے اندر کیا ہے. اس کا مطلب صرف ظاہر نظر آتا ہے، باطن صرف وہ دیکھے گا جس کے پاس علم ہوگا. قرآن کا ظاہر سب کو نظر آئے گا، باطن صرف معصوم کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. معصوم بتائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اب عزادار یہ حضرت امام حسین اللہ نے حکم دیا قربا سے مودت کرو. کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسی ہونی چاہیے، یہ رسول کی سیرت سے سیکھیں. اگر تو حسین کی یاد میں نبی نے آنکھیں میں خوب پانی نہ نکالا ہم نہ روتے. رسول نے حسین سے محبت عشق کی صورت میں نہ کی ہو. ابھی چند دنوں پہلے ایک نبی کے بیٹے کی یاد تھی، وہ سب نے منائی. اور جتنا حج ہے یہ اس 3 کردار ہیں حج کے لیے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ. پورا قرآن پورا حج ان 3 کرداروں کے گرد گھوم رہا. 3 کردار وہ ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے حج میں. چوتھا کردار وہ ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے. حج سے آپ یہ 4 چیزیں نکال دیں، حج بیکار. حج میں ایک چیز بھی اللہ نے اپنی جانب سے نہیں رکھی. میں بڑا سادہ سا جواب دینے لگا ہوں. ہمیں بندے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں آپ 2023 میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ برطانیہ جیسے ملک میں رہ رہے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ کالے کپڑے پہن لیے، سینہ لال کر لیا، پشت سرخ کر لی. اس سے بہتر یہ ہے گھروں میں رہو، قرآن پڑھ کے اہل بیت کو اور کربلا والوں کو بخشو، تلاوتیں کرو، نوافل پڑھو، تسبیح پڑھو. تو جو شریعت آپ کو یہاں یاد آئی جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو خدا سے کہہ رہے صفا اور مروہ میں دوڑنے سے کیا فائدہ؟ جہاں دوڑیں گے کیا ہوگا؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے اسی پہاڑی کے دامن میں بیٹھتے ہیں، یاسین پڑھ کے ہاجرہ کو بخشتے ہیں، سورہ مزمل پڑھیں اسماعیل کو علیہ السلام، قرآن پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کو بخشتے ہیں. میرے مالک یہاں کیوں دوڑیں؟
پڑھا لکھا دور ہے، 2023 ہے، سائنس کا زمانہ ہے، انسان سیاروں پہ اپنے پاؤں رکھ رہا ہے، ہم ان پہاڑیوں پہ کیوں دوڑے؟ خدا نے کہا اس لیے دوڑو کہ یہاں کوئی دوڑا تھا۔ تو میرے مالک وہ دوڑا تھا تو ہم کیوں دوڑے؟ فرمایا یہاں پہ آئے ہو نا، تو اگر تم یہاں دوڑو گے تو پوچھو گے کیوں دوڑ رہے ہیں، تو جو دوڑے تھے ان کی یاد تازہ ہوگی۔ میرے مالک وہ دوڑے تھے تو اپنی محبت میں، ماں تھی بیٹے کی پیاس میں دوڑی، فرمایا عام بیٹا نہیں تھا، نبی تھا، بیٹے کی محبت میں نہیں، معصوم سے محبت میں دوڑی۔ کہ جس گھر کا طواف کر کے آئے ہو، یہ گھر انہوں نے بچایا تھا اور انہوں نے بنایا تھا، تو حد ہو گئی ہے۔ جو گھر بنائیں ان کی یاد میں ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو ان کی یاد کو تازہ کرے۔ تو پھر جنہوں نے کعبہ بچایا تھا، یہاں پر کون دوڑا تھا؟ یہاں پر ہاجرہ دوڑی تھی، یہاں پہ دوڑنا پڑے گا۔ یہ مقام ابراہیم، یہاں میرے مالک نماز کیوں پڑھے؟ تمہارے یہاں ابراہیم نے پڑھی، یہاں ہر وہ کام کرو۔ 3 کردار، ہاجرہ، ابراہیم، اسماعیل، ان سے محبت کرو۔ اب واپس نہ جانا، وہ سامنے دیوار ہے اس پہ کنکر مار کے۔ میرے مالک یہاں کون ہے؟ فرمایا وہ یاد تازہ کرو۔ میرے مالک صرف محبت کرنے دے، تبرہ تو نہ کروا۔ اس دور میں کی تھی شیطان نے، فرمایا نہیں، محبت تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک ان سے نفرت نہ کی جائے۔ جن سے محبت ہو ان کے دشمنوں سے نفرت ہو۔ لہذا یہاں پر شیطان کو کنکر مارو۔ میرے مالک یہاں پر شیطان تو نہیں ہے، فرمایا نہیں ہے، لیکن یادگار تو ہے۔ میں دنیا کو اصول بنا رہا ہوں، اگر عزت کرنی ہو اصل نہ ملے، شبیہ کی عزت کر لیا کرو۔ لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے، شبیہ پہ لعنت کرو۔ یہ 3 کردار ہیں، ان 3 پہ میرے مالک کیوں؟ وہ تو ایک تھا جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا، اس نے 3 موقعوں پہ آگے نبی کو روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو کنکر مار رہے ہو یہ صرف دیوار کو نہیں لگ رہے، ان 3 کرداروں سے اظہار نفرت کر رہے ہو۔ میرے مالک 3 موقعوں پہ آگے، ہاں 3 موقعوں پہ آگے، کب کہاں کیسے؟ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گھر سے نکلے، اس نے پہلا حملہ کیا تھا ابلیس نے شکل بدل کے نبی کی بیوی پہ۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے آ گئے، اہل علم تشریف فرما ہے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، لقد صدقت رؤیا، اس نے خواب دیکھا، اس نے اپنے خواب کو سچا کیا۔ یہ سارے مولوی بتاتے ہیں کہ ابراہیم نے خواب دیکھا، یہ کسی نے نہیں بتایا کہ خواب میں کیا دیکھا۔ نبی کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں، تصوراتی نبی کو ہم کبھی نہیں مانتے، تخیلاتی نبی کی ہم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ ابراہیم چھوٹا نبی نہیں ہے، اللہ کا خلیل ہے، اس کا مطلب خواب بھی عام نہیں۔ اور نبی اور معصوم جیسے نیند میں ہوتا ہے ویسے بیداری میں میں اس بحث میں چلا جاؤں گا تو وقت بہت طولانی ہو جائے گا کہ نبیوں کی نوع اور ہے، معصوم کی نوع اور ہے، غیر معصوم کی نوع ہے۔ غیر معصوم سوتا ہے تو بدن سو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں ہوتی، اس کا دماغ، اس کے خیالات اس کو کہاں کہاں کیا کیا دکھا رہے ہیں۔ نبی پہ یہ لمحہ نبوت کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا، خواب نہیں دیکھا، ابراہیم کو کچھ اللہ نے دکھایا۔ ابراہیم نے کہا جو تو نے دکھایا ہے میں اسے پورا کروں۔ لیکن فرق ہے، اب جملہ کہنے لگا ہوں، خطابت کا جملہ ہے لیکن مجھے قدر چاہیے۔ جو خوابوں کا شہزادہ ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو تعبیر کا شہنشاہ صرف ابراہیم نے دیکھا اور کرنے کی کوشش کی۔ میرے مالک یہ تو میں کر دوں گا، عشق ہے تم سے کر دوں گا۔ کیا دکھایا گیا تھا؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا ابراہیم کو کیا دکھایا گیا؟ فرمایا ابراہیم کو کربلا دکھائی تھی، یا فضائل پر ابراہیم کو بیٹے کی پیاس دکھائی گئی، بیٹے کی جدائی دکھائی گئی،
औलाद का बिछड़ना दिखाया गया, सहरा में रुकना दिखाया गया। इब्राहिम का ये मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर ये इश्क है तो इसे तो मैं पूरा करूंगा। फरमाया कर। हज़रत इब्राहिम ने इस्माइल को साथ लिया, ख्वाब देखा था, घर से लेके चले। बीवी को क्या बता के गए थे? हाजरा को। तफसीर कहती है कि हाजरा से इब्राहिम ने कहा था दोस्त के घर दावत। इब्राहिम सदीक नबी है। शिया और गैर शिया यहाँ पर आके फर्क है। गैर शिया ने कहा कि हाँ इब्राहिम ने बीवी से एक बहाना किया, नबूवत में बहाना नहीं, बिल्कुल सच कहा था। दोस्त ही के पास जाना, मेरे दोस्त ने मदऊ किया है। यहाँ पर दावत खाने पीने का नाम है। इब्राहिम ने कहा एक दोस्त ने बुलाया है, एक दोस्त के बुलावे पे जा। इब्राहिम ने इस्माइल का हाथ पकड़ा, घर से निकले। इब्लीस को खबर थी। अच्छा, इब्राहिम ने अब इस कहानी का एक बेहतरीन पहलू आपको दिखाने लगा। ये जो कहानी कुरान में लिखी, अल्लाह ने कुरान में ये नबियों की कहानियां किताब मोटी करने के लिए नहीं लिखी, नसीहत के लिए लिखी। खुदा ने कहा था इब्राहिम ने बीवी को भी नहीं बताया, हाजरा को भी पूरा नहीं बताया। हाँ हाजरा एक अल्लाह ने मुझे अभी एक मंजर दिखाया है और मैंने अल्लाह से वादा कर लिया मैं पूरा करूंगा, तो लिहाजा बेटे को नहीं छुपाया, ताकि कहीं पहले ही लम्हे पे, पहले ही मरहले पे मेरे इश्क के इम्तिहान में रखना ना छुपाया। अब सवाल करूं अपने अहले इल्म में से, जो बात हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा से छुपाई, इस्माइल से छुपाई, इब्लीस को कैसे पता चला? इब्लीस दरवाजे पे आया, उसने दस्तक दी, रूप बदला हुआ, भेष बदला हुआ। अंदर से जनाब हाजरा ने पूछा कौन है? उसने कहा तेरा हमदर्द हूं। कौन है? इब्राहिम से मिलने आया हूं। कहां है इब्राहिम? फरमाया वो बेटे को लेके गए हैं, दोस्त के घर बुलावे पे गए। उसने कोई दोस्त ने नहीं बुलाया, तेरा बेटा ज़िबा करने गया। घर से रस्सी लेके गया और छुरी लेके गया। ये बात तो इब्राहिम ने हाजरा को भी नहीं बताई थी, इब्लीस को कैसे पता चली? जब हमने पूछा तो मौलवी ने कहा इसलिए कि इब्लीस नबुव्वत का मजाज जानता था, वो नबुव्वत के मजाज से वाकिफ था। उसने इतने नबियों का दौर देख लिया था, उसे खबर थी क्या होने वाला है। वो अर्श पे इलाने परवरदिगार सुन चुका था कि क्या क्या होना है। अच्छा, इब्लीस नबुव्वत का मजाज समझ ले तो तेरी समझ में आ जाता है। अली मोमन का मजाज समझ उसने कहा कि मुझे खबर है हाजरा पे हमला। अब वो क्या चाहता था कि हाजरा घर से निकले। हाजरा का क्या कहता है? उसने कहा छुरी फेरेगा, ज़िबा करेगा तेरे बेटे को। तो जनाब हाजरा ने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा करना क्या है, घर से निकल, दरवाजा खोल, रास्ता रोक और अपने बेटे को लेके वापस आ जा। वहीं पे खड़े होकर जनाब हाजरा ने कहा ला हौला वला कुव्वता, खुदा तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर करे, तू इब्लीस है। रूह बदला हुआ था, शक्ल बदली हुई थी, दरवाजा बंद था, आया गुमराह करने था। मैं जुमला कहने लगा हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। नबी की बीवी पे हमला करने आया था, क्योंकि इसको इससे पहले आदत पड़ चुकी थी। ये नूह की बीवी को गुमराह कर चुका था। इसने समझा कि जैसी नूह की बीवी वैसी इब्राहिम की बीवी, लेकिन यहां धोखा खा गया। वो सिर्फ मासूम की बीवी थी, ये मासूम की मां भी थी। गुमराह हो सकती हैं, हुज्जतों की माएं गुमराह नहीं। अब पता चल रहा था कि अल्लाह ने ऐसी औरतों को बेऔलाद क्यों रखा। गुमराह नहीं हुई क्योंकि इस्माइल की ला हौला वला कुव्वता। अच्छा तू इब्लीस है, उसका कैसे पहचाना? अब जुमला कहूं, पहला हमला जो शैतान कंकर मारते हैं, ये पहला हमला किस पे करते हैं? ये पहली लानत किस पे करते हैं? ये पहली नफरत का इजहार किस पे करते हैं? 3 जगहों पे आके उसने रोका था। मैं पहली जगह पढ़ रहा हूँ, हज़रत हाजरा ने कहा तू इब्लीस है। उसने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले। परेशान हो गया मैं जुमला तो नबूवत के मुकाबले पे नबी की बीवी को हक के मुकाबले पे घर से निकालना, तू शैतान।
خدا نے کہا قیامت تک اصول ہے کہ جب بھی کوئی میرے گھر میں حج کرنے کی آئے اس پہلے کردار پہ لعنت کرو. دوسرا حملہ کب کیا؟ جب حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. حضرت اسماعیل ابراہیم نے دیکھا میرے ساتھ کچھ چل رہا ہے. کون ہے ابراہیم؟ کہاں بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا حکم پروردگار ہے. قربانی مانگی ہے اس نے دینے جا رہے. کیوں؟ ابراہیم نے کہا اس نے مجھے دکھایا ہے خواب. جانے دے ابراہیم، خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے تو کبھی آج تک بیٹے سے نہیں کیے. ابراہیم نے دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں ہیں جن کے چہرے پہ ریش، سجدے کا نشان اور ہاتھ میں عصا. ظاہر سے نہیں لگ رہا تھا کہ ابلیس ہے، ظاہر سے نہیں لگا. جب اپنی خباثت نکالی ابلیس نے، جب خباثت نکالی ابراہیم نے دیکھا اللہ. 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہنے لگا تیری بیوی نے پہچانا تھا، میں چپ ہو گیا تھا، تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا تو نے ابھی کیا کہا ہے کہ خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے تو بیٹے سے پڑھے. جو نبی کو اپنے جیسا سمجھا، تیرا دیکھنا اور میرا دیکھنا ایک جیسا. اور خدا کہتا قیامت تک جب دوسرا کنکر مارو تو دوسرا صرف شیطان کو نہیں لگتا، ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی جس نے جب جس دور میں بھی نبی کو اپنے جیسا سمجھا. تیسرا اور آخری حملہ کیا اس نے حضرت اسماعیل پہ. حضرت اسماعیل، جب حضرت ابراہیم اس جگہ کو صاف کر رہے تھے، حضرت اسماعیل بیٹھے تھے. حضرت اسماعیل کے پاس آ کے بیٹھا، کیا لگا کیا ہو گیا ہے، کیوں باپ کی بات مان رہا ہے، گھر جا ماں انتظار کر رہی ہے. حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ کوئی خیر خواہ، کوئی ہمدرد، انتہائی چہرے پہ سادگی اور ایسی ظاہر کہ عام آنکھ فریب کھائے. حضرت اسماعیل نے کہا بڑے میاں اگر میں چلا گیا تو میرا بابا کیا سوچے گا؟ کہے گا جانے دے، کچھ نہیں ہوتا، بوڑھا ہو گیا ابراہیم، بڑھاپے میں ہر فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا. اسماعیل نے ریت پہ ہاتھ مار کے کنکر ڈھونڈا، کنکر ڈھونڈ کے اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت. بچپن کے نبی کو جوانی والا جلال آیا. دوڑتے ہوئے ابلیس نے پیچھے مڑ کے کہا تیری ماں ہاجرہ تھی، تیرا باپ ابراہیم تھا، ہاجرہ کے پہچاننے میں خاموش، ابراہیم کے پہچاننے میں خاموش، بچہ ہو کے تجھے کیسے پتہ چل گیا میں ابلیس ہوں؟ فرمایا تو نے نبی کے دماغ پہ شک کیا ہے، تو نے نبوت کے دماغ پہ، تو نے ابھی کہا ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہے. جو نبیوں کے دماغ پہ شک کرے وہ کل بھی شیطان تھے، آج بھی شیطان. یہ پورا حج جو ہے یہ محرم سے پہلے کیوں ہے؟ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم اسلامی سال کا پہلا. ذی الحج میں بھی پہلے 10 دن، محرم میں بھی پہلے 10 دن. وہ بھی یاد، یہ بھی یاد، وہ بھی عشق، یہ بھی عشق. وہاں بھی ایک نبی اور ایک نبی کا بیٹا، یہاں بھی ایک نبی اور ایک نبی کا، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہاں دیکھا گیا تھا، یہاں دکھایا گیا. وہ خواب تھی، حسین نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا. حج ایک لباس کے ساتھ ہوتا ہے، محرم بھی ایک لباس کے ساتھ. خوشی تھی لباس سفید پہنے، غم ہے لباس سیاہ پہنے. حج میں ہر وہ چیز، یہاں نیاز نہیں ہے، کہتے ہم نیاز نہیں کھا سکتے. حج میں آب زمزم، آب زمزم کیا کہ عام پانی ہے، تو زمین کے نیچے تو سارے پانی ایک جیسے، کہتے یہ پانی وہ نہیں ہے، یہ پانی وہ ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے نکلا تھا. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. تجھے اسماعیل کا تبرک سمجھ میں آ گیا، حسین کی نیاز سمجھ میں آ گیا. وہاں حجر اسود ہے، وہ پتھر ہے، اس پتھر کو چوم کے کیوں آتے؟ کہتے اس لیے کہ اسے معصوم نے چوما تھا. حد نہیں ہوگی مسلمان تیری عقل کی، جس پتھر کو نبی چوم لے اسے تم قیامت تک چومو، اور جس حسین کو رسول نے کئی بار چوما. حج میں نبی کا بیٹا بچ گیا تھا، خوشیوں میں
ہمیں سے ہر کوئی ایک معاشرتی زندگی گزار رہا ہے. رفیق بھائی کو خوشی ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے گھر میں اس کے بیٹے کی شادی ہے, ہمیں خوشی بڑی ہے لیکن تب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ بلائے گا. میں اکثر ایسے, کیونکہ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ خوشیوں میں گلے اور شکوے کریں گے, کیونکہ ایک بھرم ہوتا ہے. بھائی بھائی کو نہ ملتا ہو تو لوگ کہتے ہیں چل تم نے اتنے سال ایک دوسرے کے ساتھ بول چال کے بغیر گزار لی, اب تیرے بیٹے کی شادی ہے, اب بھائی کو منا. اب دوسرے بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ اب اس کی حسرت ہے تو اب میں بھی اپنے گلے شکوے پورے کرواؤں. تم نے مجھے وہاں نظر انداز کیا تھا, وہاں نظر انداز کیا تھا, وہاں خوشیوں میں بلایا جاتا ہے, غم میں بلایا نہیں جاتا. غم میں اطلاع ہوتی ہے. خوشیاں بلاوے کا نام ہے, غم اطلاع کا نام ہے. حج میں نبی کا بیٹا بچ گیا, خدا نے بلاوا دے کے اپنے گھر بلایا, سارے آؤ نبی کا بیٹا بچ گیا. محرم میں نبی کا بیٹا مارا گیا. محرم کا چاند حسین کے مرنے کی اطلاع ہے. اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں, وہاں نبی کا بیٹا بچا تھا, یہاں نبی کا بیٹا مارا تھا. یہاں صرف اور صرف اطلاع ہے. اور غموں میں ہمیشہ وہ جاتا ہے جس کا جتنا قریبی ساتھ ہوتا ہے. جن کا بہت زیادہ قربت ہونا, پہلی اطلاع ہوتی ہے وہ فوراً نکلتے ہیں. جس کا زیادہ قربت نہیں ہوتی وہ کہتا یار چلیں, کوشش کروں گا جنازے کے ٹائم جنازہ کہاں پہ پڑھوں. جس سے اس سے بھی کم قربت ہوتی ہے وہ کہتا جنازہ بھی گزر گیا, کل کا خطر بھی گزر گیا, گزرتے ہوئے کہیں موقع ملا تو فاتحہ. یہ سارے تعلق کتنے تھے جتنا مرنے والے سے تعلق تھا. جس کا حسین سے بہت قریب کا تعلق ہے وہ چاند دیکھتے ہی گھر سے نکل گیا. جس کا دور سے تعلق ہوگا وہ کہے گا 9 دن کام شام کروں گا, 10ویں محرم والے دن سے. اچھا دوسری بات ذہن میں رکھیے گا, انسانی فطرت اور معاشرے کا تقاضا ہے, کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے اسے وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بیٹے کے جنازے پہ آئے. بڑا قریبی رشتہ دار ہونا اور ماں کو کوئی کان میں آ کے بتا دے یہ تیرے بیٹے کے جنازے پہ نہیں آیا, وہ چند دنوں بعد فاتحہ پڑھنے ہیں, وہ کہتی ہے تجھے خبر تھی کہ جنازے بھی کیوں نہیں آیا. محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے, حسین کی اجڑی ہوئی ماں امام بارگاہ میں آ جاتی ہے. میں منت کر کے کہوں گا, میں شبیر کا مسافر ذاکر ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا 2 دن کے بعد محرم کا چاند ہو. اطلاع دن کو ہو جاتی ہے کہ آج شام چاند ہو جائے گا, تو میں حسین کا واسطہ چاند کی اطلاع ملتے ہی قریبی امام بارگاہ میں چلے جانا. اگر کہیں تم سے امام بارگاہ دور, فوراً گھر کے بہنیں بیٹیاں بچے لے کے زمین میں بیٹھ جانا, کیونکہ حسین کی ماں کو وہ زدار بڑا اچھا لگتا ہے جو حسین کے غم کا چاند دے کے گھر سے نکل پڑتا ہے. سیدھا جا کے محرم کا چاند اور زہرا کو پرسا, پھر 10 دن تمہاری مہمان ہوتی ہے نبی کی بیٹی. کائنات کا قیمتی ترین موتی ہے مومن کی آنکھ سے نکلتا ہوا, جس کی جگہ فاطمہ کا رومال ہے. اپنی آنکھوں سے روایت نہ پڑھی ہوتی, کبھی ممبر پہ نہ پڑھتا, جب مجلس ختم ہوتی ہے زہرا سیدھی کربلا جاتی ہے, وہ مومنین کا آنسوؤں سے بھرا رومال قبر حسین پہ لے کے کہتی ہے حسین تیرے زخموں کی شفا لے کے آؤں.
حسین آج مجلس تھی وہاں مومن رو رہے تھے. حسین میں ان کی آنکھوں کے آنسو زمین پہ نہیں جانے دے رہی تھی. حسین میں اپنے رومال پہ لے کے آئی ہوں. اگلا جملہ تم گھر تک رو گے. حسین قبر سے باہر آتا ہے, تیری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو ماں بیٹے کے زخموں پہ لگاتی ہے. حسین کے زخم مدھم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک زخم پھر بھی تازہ رہتا ہے. زہرا رو کے کہتی ہے حسین میں پوری کائنات میں تیرے عاشقوں کے آنسو لے کے آئی ہوں. حسین تیرا ایک زخم ابھی بھی نہیں بھرا. حسین ماں کے گلے لگ کے کہتا ہے یہ ہے اکبر کے اترنے کا زخم اور میرا ثانی یوسف کو. اللہ میرے بھائی کی محنت قبول کرے. اللہ مبشر کو مزید رزق عطا فرمائے, معرفت اللہ. میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ علم کشائی کی مجلس ہے. آج سے علم گھروں میں بلند ہوں. حسین کو رونا ماں کی حسرت, بہنوں کی حسرت, بیٹیوں کی حسرت. میں ہمیشہ یہ واقعہ پڑھا کرتا ہوں. مجھے اس واقعے سے خود بڑی دقت ہوتی ہے, بڑی روحانیت ہے اس واقعے میں. میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ محرم کا چاند حسین کے عاشقوں کو کیا کیا سکھاتا ہے. تو شبیر کا واسطہ ایک مومن شخص تھا جو ہر سال محرم کے چاند کے بعد اپنے گھر میں مجلس کرواتا تھا. ایک سال اتنا مقروض ہو گیا کہ گھر کے برتن بھی بک گئے. محرم کا چاند طلوع ہو گیا اور اس کے گھر میں کچھ نہیں. جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوا گھر کی چھت پہ گیا, محرم کے چاند کی طرف دیکھا تھا, کاش میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا. ہر سال تو طلوع ہوتا, میرے گھر میں حسین کے عزادار آتے, میرے گھر میں مجلس ہوتی, میرے گھر میں نیازیں بنتی. غربت میں طلوع ہوا ہے, میرے گھر میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں. چاند سے شکوہ کر رہا تھا یا زوجہ کا ہاتھ کاندھے پہ. کہتی ہے گھر میں قیمتی چیزیں ہوں تو مالکوں سے شکوے نہیں. تڑپ گیا, ذہن میں خیال آیا کہ ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں, اس نے کوئی نہ کوئی زیور بچا کے رکھا ہے. کہنے لگا تیرے پاس کوئی زیور ہے؟ کہتی ہے کیا ہے تیرے پاس؟ کہتی بڑا قیمتی زیور. کہتا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, میں بازار میں بیچتا, میں حسین کی مجلس کا انتظام کرتا. بیوی اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر چھت سے نیچے لے کے آئی, اس کمرے میں گئی جہاں دو بیٹے سو. بچوں کے سرانے کھڑے ہو کے کہتی ہے میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ. تڑپ گیا, کہنے کا کیا مطلب؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھے خبر ہے, یہ بات سننا بحثیت باپ تیرے لیے مشکل ہے, بحثیت ماں میرے لیے اور بھی مشکل ہے, لیکن میں پھر بھی کہنے جا رہی ہوں. میں بیٹوں کو جگاتی ہوں, میں تیار کرتی ہوں. بردہ فروشوں کے بازار لے جا, جہاں غلام بکتے ہیں وہاں لے جا, بیٹے بیچ دے. جب کہا بیٹے بیچ دے, یہ لفظ تمہارے لیے سننا آسان. ماں کہہ رہی تھی بیٹے بیچ دے. باپ دیکھ کے لگا شرم کر, کبھی کسی نے اولاد بھی بیچی ہے؟ رو کے کہتی سچ بتا تو نے مانگی کس سے تھی؟ کہتا کربلا میں حسین کی اکبر کا صدقہ کر کے. روگل جس کا صدقہ کر کے مانگی تھی ان پہ ان کا ذکر ہے. صدقہ گھر میں نہ رکھ, دے دے. تڑپا, ماں نے حوصلہ دیا. کیسی ماں تھی, بچے جگائے, بچوں کو تیار کیا. دونوں بچوں کے سامنے دوبارہ ملوں یا نہ ملوں, بی بی فاطمہ سے میری شکایت ہے, بیٹا جیسی نوکری ملے ویسی کر دے. مالک کئی دفعہ اچھے بھی نہیں ملتے, کچھ کھانے کو نہ بھی دے, زمین پہ سو جایا کرنا. بچوں کو کہتی ہے اگر کوئی تم سے تمہارا ایڈریس پوچھے, تمہارے باپ ماں کا نام پوچھے, کچھ نہ بتانا. کوئی پوچھے کون ہو تو کہہ دینا زہرا کے بیٹوں کا صدقہ ہے. باپ وہاں لے گیا جہاں بردہ فروشوں کا بازار تھا. صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا, غلام لے لو, غلام لے لو. سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا, باپ کا لہجہ بدل گیا. اب جملہ کیا کہہ رہا تھا؟ اجرت تھوڑی دے دینا, کام زیادہ کرنا. کوئی مجھے غلام نہیں. بازار خالی ہو گیا, کوئی گاہک نہ آیا. دور سے ایک گھوڑا سوار
घोड़ा करीब आके रुका, गुलाम बेचेगा, इसने देखा घोड़ा सवार चेहरे पे नकाब बेचूंगा, क्या लेगा? दोनों बच्चों के चेहरे देख के कहता कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के न देता, मैंने बड़ी मन्नत उससे मांगे थे, बस इतना दे दे, 10 दिन मेरे घर में हुसैन की अज़ादारी का एहतमाम हो सके। घोड़ा सवार की आवाज आई, अच्छा वो सामने मेरे घोड़े की चोप में दिनार है वो उठा और बेटे मेरे घोड़े पे बिठा। जब मेरा चोप में दिनार उठा और बच्चे घोड़े पे बिठा दे। घोड़ा सवार के सामने आके कल का कर्ज नहीं मांग रहा, उधार नहीं मांग रहा, बेटे मेरे होगा तू अपने घर में अमीर, इतनी भी अमीरी क्या है, तू मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। इतना जुमला कहना था, घोड़ा सवार की आवाज आई, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे बच्चे हाथों से उठाता, मेरे हाथ नहीं है, मेरे बाजू नहीं है। ना समझा, बच्चे घोड़े पे बिठाए, घोड़ा सवार के सीने से बेटे, दिनारों की थैली, खाली हाथ वापस। दरवाजे पे मां इंतजार कर रही थी, खाली आते हुए शौहर को देखा, जमीन में बैठ के कहने बिक गए, कौन लेके गया? इनको मुसाफिर था बड़ा अमीर, बाजू कोई नहीं था। मां देखे कहने लगी, अब देख आज यकम मुहर्रम है, ना तू बेटों को रोना ना मैं बेटों को रोना, अब 10 दिन हमने बेटों की बात नहीं करनी, जहाँ गए उनका मुकद्दर, जहाँ गए उनकी किस्मत। ऐसे घर घर की शहर की जामे मस्जिद में ऐलान करवा, मेरे घर में हुसैन की मजलिस है, मैं मोमिनीन के लिए न्याज बनाती हूँ, तो हुसैन की सब बिचा। हमने रोना है मोहम्मद के बेटों को, हमने रोना है ज़ैनब के बेटों को, हमने रोना है हुसैन के बच्चों को, तू मेरे घर में अपने बच्चों को रोएगा नहीं। इसने घर में मजलिस का एहतमाम करवाया, मोमिनीन आए, हुसैन की मजलिस हुई, हुसैन का मातम हुआ, मां न्याज़ें बांटती रही, बाप दरवाजे पे खड़ा होकर मेहमानों का इस्तकबाल करता गया। मजलिस तमाम हो गई, लोग अपने घरों को चले गए। अंधेरे कमरे में आके कभी माँ बेटे का बिस्तर देखती थी, कभी बाप बच्चों के लिबास देखता था। आधी रात से ज्यादा ढल गई थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, इधर से माँ उठी, इधर से बाप उठा। माँ देख रही, तू बैठ मैं देखती हूँ। माँ दरवाजे पे गई, इसे दरवाजा खोला, दरवाजे पे काले बुर्के वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी थी। इतना देखना था, माँ ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। उस बीबी की आवाज आई, दरवाजा खोल। हाथ बांध के कहती, इनसे कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। इन्हें नौकरी करने का तरीका नहीं आता, इन्हें गुलामी करने का सलीका नहीं आता, ये पहली बार किसी के घर गुलाम बन के गए थे। उस काले बुर्के वाली बीबी की आवाज आई, तूने बेटे बेच के किया क्या है? कहती, मैंने हुसैन की मजलिस करवाई है। तो बीबी रो कहती, हुसैन तेरा क्या लगता है? रो कहती, मेरा तो मौला है, वो तो फातिमा का बेटा है। रो कहती, तू तेरे मेरे बेटे को रो रही थी, मैं सारी रात तेरे बेटे हाथों पे उठा के हुसैन की कब्र में बैठी रही। हुसैन देख तेरे आशिकों ने तेरी, मैं तेरे बेटे गरीब की मजलिस को मामूली न समझ। बस 2-4 अहम बातें सुनाऊं और आपसे इजाजत। मुहर्रम का चांद हो जाएगा, आजादारों मैं मिन्नत करके कह रहा हूं, बारगाहों में जाओ तकद्दुस से इस तरह जाना कि इस जिस बारगाह के अंदर जा रहे हो, यहां मोहम्मद की बेटी 10 दिन तुम्हारी किसी से कोई लड़ाई है, कुछ तुम किसी से नहीं बोलते, तुम्हें हुसैन की बहनों का 10 दिन मुहर्रम की अपनी जाती अदावत, जाती दुश्मनी भुला दो। कोई तुम्हें ओए भी कहे, सर झुका के 10 दिन तुम्हारा चेहरा ऐसा हो, तुम्हें देख के पता चले इसका कोई नुकसान। 10 दिन कोई सियासत नहीं, आजादारी में कोई मुनाफकत नहीं, कोई गरीब बन के गरीबों का जिक्र सुनना, गरीब बन के गरीबों के मातम में। मजलिस वाली जगह पे जाओ, बैठने से पहले उस जगह को चुनो, उठने से पहले। ये मैं मिंबर पे हाथ रखे कह रहा हूं कि तुम्हारे 8वें इमाम की सुन्नत, आजादारी की तहजीब मेरे खुलासान के मौला ने सीखी। मेरे 8वें शहंशाह मजलिस के लिए दरिया खुद बिनाते थे। एक दिन गुलाम ने आके हाथ से पकड़ी, इमाम ने कहा क्यों पकड़ा है? क्या लगा मौला आप इमाम है, हम भी चाहते हैं। इमाम ने फरमाया नहीं,
مجھے مومنین کے لیے درگاہ بچھانے دے۔ یہ کہہ کے امام نے اس غلام کی طرف دیکھا، تجھے خبر نہیں یہاں کون آ کے بیٹھتا ہے؟ یہاں میری جدہ فاطمہ ہوتی ہے۔ امام بیٹھنے سے پہلے بھی جگہ کو چھوڑتے۔ میں نے ہمیشہ یہ روایت اکثر علماء منبر پہ پڑھتے ہیں، مدینے کے لوگ کہتے ہیں محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں آسمان دیکھنے کی ضرورت نہیں کہتے۔ مدینے میں کوئی مسجد میں منادی نہیں ہوتی تھی کہ محرم آ گیا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں جعفر صادق کے گھر سے چیخوں کی اتنی ایسی آوازیں آتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا۔ یحییٰ نامی ایک شخص ہے، وہ یمن کا رہنے والا، مدینے میں چادروں کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ کہتا میرا پہلا سال تھا مدینے میں، میں اس سے پہلے مدینے میں تھا۔ وہ کہتا محرم کا چاند میں مدینے میں تھا، میں نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں لوگ دیوانہ دار ہیں۔ کہتا میں نے ایک شخص کے دوڑتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کوئی مر گیا مدینے میں؟ کیا لگا اس نے کہا تو مدینے کا رہنے والا نہیں؟ کیا لگا نہیں یمن کا رہنے والا ہوں، مدینہ پہلا سال ہے، کاروبار کرتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھنا چاند کون سا طلوع ہے؟ کہتا میں نے کہا ہاں ہاں محرم کا چاند ہے، تم کہاں جا رہے؟ فرمایا جعفر صادق کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ کہتا میں بھی جلدی سے ان کے ساتھ چلا، میں نے اپنی دکان بند کی، میں بھی دوڑا۔ کہتا جب ہم امام جعفر صادق کی حویلی کے دروازے پہ پہنچے، وہ کہتا پورے رستے میرے ذہن میں خیال تھا جب میں جاؤں گا وہاں پر امام کا مجلس کا انتظام ہوگا، امام کسی مسند پہ بیٹھے ہوں گے، امام کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، میں جا کے مولا کے ہاتھ چوموں گا، میں پرسہ پیش کروں گا، میں تعزیت پیش کروں گا۔ وہ کہتا میں مر جاتا، میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ جب میں امام جعفر صادق کے گھر میں پہنچا، لوگوں کا رش تھا، لوگ ہلکا باندھے ہوئے کھڑے تھے، چیخے مار مار کے نیچے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہتا میں رش کو چیرتا ہوا جب آگے گیا، میں نے پہلی بار دیکھا امام زمین پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ جعفر صادق کے سر پہ امامہ نہیں تھا جیسے بچے ایڑیاں رگڑتے ہیں، ایسے زمین پہ جعفر صادق کی ایڑیاں تھی۔ وہ کہتا میں نے ایک شخص سے کہا مولا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ جعفر صادق ہے۔ کہتا میں نے قدموں میں بیٹھ کے کہا مولا آپ اتنے درد سے کیوں رو رہے ہیں؟ امام کی آواز آئی وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چاند تڑپ تڑپ۔ جاؤ کتابیں پڑھو، آئمہ کی عزاداری پڑھو کہ آئمہ عزاداری کرتے کرتے۔ امام موسیٰ کاظم 13 سال کی قید بغداد کہتی تھے تیرے مولا۔ محرم کا چاند طلوع ہوتا، امام موسیٰ کاظم زندان کے سلاخوں پہ پھٹ جاتی پیشانی بغداد کے کہتی کی۔ ہر امام محرم کو اس تڑپ کے ساتھ مناتے۔ مولا کہا کرتے شیعو دو چیزیں نہ بھولنا، غدیر نہ بھولنا، کربلا۔ غدیر میں ہماری فضیلت ہے، کربلا میں ہماری فضیلت۔ اگلا جملہ اگر تڑپ کے شیعہ سنے کو تو میں سناؤں گا، غدیر کے انتقام کا نام کربلا۔ انہوں نے علی ولی اللہ کا بدلہ لیا ہے، علی کی کوئی اور جنگ نہیں تھی کربلا، صرف ولایت علی کی جنگ۔ آخری حملہ پڑھو میرے مولا حسین کا، جاؤ بہار پڑھو علامہ مجلسی کی، جاؤ مقتل پڑھو۔ آخری حملہ جب میرے مولا حسین نے کیا، اتمام حجت کے لیے 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے کہا میں تم میں سے وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے رسول کے کاندھوں پہ دیکھا، میں تمہیں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے نانا کی زبان سے میری فضیلت کی حدیثیں سنی۔ مولا نے نام لے لے کے پکارا، ایک ایک شخص کو، چہرہ نہ چھپا، میں دیکھ رہا ہوں، میں تم سے امان نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف تم سے اتنا پوچھنا ہے، مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے قتل کر کیوں رہے؟ میں نے یہ جملہ چھپا کے پڑھا تھا، اگر جملہ کھول کے پڑھوں شیعہ گھر تک رونا۔ حسین 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھ رہا تھا مجھے بتاؤ میرا قصور کیا میں محمد کا بیٹا نہیں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں دین کے وارث کا بیٹا نہیں؟ تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا عباس مارا میں چپ رہا، مجھے صرف اتنا بتاؤ میرا جرم کیا؟ 9 لاکھ سے ایک ہی آواز ہے بغض ابی، تیرے باپ علی کی دشمنی میں ہمیں تیرے بابے سے بغض تھا،
تیرے باپ نے ہمارے باپ دادے احد خیبر میں مارے تھے، بدر میں مارے تھے، ہم تیرے باپ کا بدلہ، ہم علی کی ولایت کا بدلہ لینے آئے۔ زخمی حسین نے تلوار نے ہم سے فرمایا میرے بابا کی ولایت کے دشمن، جاؤ جا کے پڑھو مقتل۔ قتل حسین کے بعد جب انہوں نے کربلا میں نماز پڑھی، جب مؤذن نے کہا نا شام غریبہ اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن ابھی یہ جملہ کہہ رہا تھا، قاتل مؤذن جملہ کہہ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کربلا میں شام غریبہ ایک آواز ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ انہوں نے کہا حسین کے تو سارے مار دیے، یہ علی کی ولایت کی گواہی کس نے دی؟ سر حسین نیزے کی نوک، باپ کی ولایت کی گواہی دی۔ ہر امام نے کہا عزاداری نہ چھوڑ۔ بس 8ویں امام کا ایک جملہ پڑھو تہذیب عزاداری بیٹھے سے پہلے چلو، ذاکر چھوٹا ہو بڑا، محرم کا چاند آ گیا، مولا امام رضا اپنے غلام سے کہتے دیبل کو بلاؤ۔ غلام نے دیبل سے کہا مولا امام رضا بلاؤ۔ دیبل مرثیہ خان تھا، دیبل خدائی جلدی سے اپنا بیاض اٹھایا، اپنا اشعار کا مجموعہ اٹھایا، امام کے گھر بھی جانا۔ جو ہی دیبل امام کی حویلی کے دروازے سے آئے، رفیق 8ویں امام اپنی جگہ سے اٹھے، دیبل کی طرف دوڑے، دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے امام کہا یا ناصر امت، اے میری ماں زہرا کے مددگار، اے میری اماں فاطمہ کی مددگار، تجھ پر رضا کا سلام۔ اللہ جو سلام کر رہا تھا وہ اپنے ذاکر کو سلام، اے میری ماں فاطمہ کے مددگار، تجھ پر سلام۔ دیبل ہاتھ چومنے لگا، امام نے دیبل کا ہاتھ سیدھے کیا، دیبل کا ہاتھ پکڑ کے مجلس والی جگہ پہ، دیبل میرے جد کا نصیحہ سن۔ دیبل کہتا مولا ابھی میں نے کل ہی ایک مرثیہ لکھا ہے، امام کہتے سنا۔ دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا، امام نے کہا دیبل منبر پہ بیٹھ۔ اس نے کہا مولا آپ کہاں پر؟ نا مولا میری ضرورت نہیں، مولا میں ممبر میں بیٹھوں، زہرا کا بیٹا زمین میں بیٹھوں، جملہ پڑھوں۔ امام کہتے تو ذاکر حسین بن، میں عزادار حسین بنتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر عزادار بن کے اپنے بابا کو رونے دے۔ دیبل کہہ رہا حکم امام اطاعت واجب ہے۔ دیبل کہتا میں ممبر۔ دیبل کا مشہور ترین مرثیہ جسے عربی زبان لکھنے والوں نے ہر جگہ پہ لکھا، اسی مرثیے کا اردو منظوم ترجمہ شہید محسن نقوی نے کہا تھا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھرا۔ یہ دیبل کا مرثیہ تھا۔ دیبل کا مرثیے کا پہلا جملہ اے فاطمہ زہرا تیرا چمن اجڑ گیا، یہ پہلا مصرع ہے دیبل کا، اے بی بی فاطمہ زہرا تیرا چمن اجڑ گیا، تیرے باغ کو مسلمانوں نے لوٹ لیا، تیری کلیاں صحرا میں بکھر گئی۔ دیبل کا مرثیے کا پہلا شعر، دیبل نے کہا بی بی میرا سلام ہو تیرے اس بیٹے حسن پہ جسے مدینے میں تیروں کا کفن پہنا۔ دیبل نے دوسرا شعر پڑھا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین پہ جس کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے زین العابدین پہ جسے زخمی قیدی کیا گیا۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باقر پہ جسے کم سنی میں باپ کے ساتھ قید کیا گیا۔ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جسے مدینے میں غربت کی زہر دے کے مارا گیا۔
بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسیٰ اعظم پہ جسے بغداد کی زندان میں اسیر کیا گیا. یہ جملہ کہنے کے بعد دیبل نے اپنی کتاب کو بند کیا اور منبر چھوڑنے لگا. امام رضا نے ایک شعر اپنے ہاتھ سے لکھ کر فرمایا دیبل اپنے مرثیے میں ایک شعر کا آج سے اضافہ کر دے. دیبل دوبارہ منبر پہ گیا. دیبل نے شعر کھولا. شعر میں لکھا تھا اے فاطمہ زہرا تیرے اس بیٹے پہ سلام تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ شعر پڑھنے کے بعد دیبل کی چیخ نکل گئی. رو کہا مولا میرا باپ بھی آپ کا مرثیہ خان میں بھی آپ کا نوکر. مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. اتنا کہنا تھا امام نے مجلس میں سے اپنا گریبان پھاڑا اور پھاڑ کہا یہ ہے تیرا وہ غریب امام تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. مجلس میں کوہرام برپا ہو گیا کہ امام نے اپنی شہادت کے بارے میں بتا دیا ہے. دیبل دوبارہ شعر پڑھنے لگا. یہ مستورات کی طرف سے کنات اٹھی. ایک سفید سر والی کنیز دوڑ کے باہر آئی. وہ کہی دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا. جب سے تم نے رضا کی شہادت کا شعر پڑھا ہے کبھی کوئی بہن بھی ہوش ہو رہی ہے کبھی کوئی بہن بھی ہوش ہو رہی ہے کبھی کوئی بہن بھی ہوش ہو رہی ہے. آج کی مجلس میں میں جملہ پوچھوں اے میرے مولا رضا کی بہنوں تم نے صرف اپنے بھائی کی شہادت کا شعر پڑھا اور تم بھی ہوش ہو گئی. 30 قدم کا فاصلہ تھا جب زینب قریب پہنچ گئی تھی. رو کے شمر سے کہہ رہی تھی نامار میرا 3 دن کا پیاسا. سکینہ قریب کھڑی تھی. کلثوم دروازے پہ دیکھ رہی تھی. اللہ لعنت اللہ علیکم ظالمین ماتم حسین. High Abbas, Ya Abbas, 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 High 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 Abbas, Veeran Ghazi انج شاماں پہ گیاں تیرے باجو ویرن غازی 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 انج شاماں پہ گیاں باجو ویرن غازی انج شاماں پہ گیاں تیرے باجو ویرن غازی انج شاماں پہ گیاں تیرے باجو ویرن غازی انج شاماں پہ گیاں تیرے باجو ویرن غازی انج شاماں پہ گیاں میرا سر زخمی ہائے خون آلودہ وچ مٹیاں رہ گیاں تیرے باجو ویرن غازی انج
ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਆਏ ਹੂਰ ਅਲੂਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੇਖ ਸਜਾਦ ਜ਼ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਏ ਬਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਏ ਬਿਰਾ ਉਹਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੇਖ ਸਜਾਦ ਜ਼ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਏ ਬਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਏ ਬਿਰਾ ਉਹਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਨ ਲੈ ਗਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਵਿਰਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਾਏ ਰੱਸੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਰ ਮੈਂ ਤਕਦੀਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਕਦੀਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਫਾਵਾ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਇੰਜ ਸ਼ਾਮਾਂ
ਹਾਏ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇਣ ਸਦਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ ਵੀਰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ